کھانے کے وقت اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا۔ تو ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اور آج ہم نے ذکر و اذکار کو بھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے ذکر و اذکار منقول ہیں، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی۔ صبح کے وقت جو ہے ہمیں چاہیے کہ صبح صادق سے لے کر کے یا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج جب نکلتا ہے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان ہم جو اذکار مذکور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے شام کو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو بندہ یہ پڑھتا ہے، سمندر کے جہاز کے برابر بھی اس کے گناہ ہو اللہ رب العالمین معاف کر۔ اسی طریقے سے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے 100 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اب پڑھ لیں۔ اس کے بعد اور دعائیں ہیں، بسم اللہ توکلت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی رسولا وبمحمد النبی 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یقین کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ صبح میں پڑھتا ہے، شام تک موت آ جائے تو جنت میں جائے۔ شام کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح تک موت آ جائے تو جنت میں جائے۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹائم لگے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ ان اذکار کی حفاظت کرے، روزانہ ان کو پڑھے۔ اب دیکھ لیجیے اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، نہ تو آپ کو کسی پیر اور بزرگ کے پاس جانا، اس کے پاس آپ جائیں گے اپنا ٹائم لگائیں گے، وہ پیسہ بھی آپ سے مانگے گا، اور اسی طریقے سے الٹی سیدھی نہ جانے کون کون سی چیز ہو دے گا، آپ کو تعویذ دے گا، گنڈے دے گا، یہ دے گا، اور دنیا بھر کی چیز جو کہ سراسر حرام۔ اور اگر آپ ان اذکار کو پڑھتے ہیں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے آپ کا تعلق برقرار ہے، قائم ہے، باقی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین سے آپ کا جو ہے رشتہ استوار ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کے ہم کسی ایسے، اور آج کل ایسے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، سفلی عمل کہتے نہ جانے کیا کہتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے، جن کا جو ہے جن کی کمائی حرام ہے، جن کے اعمال جو ہے سیاہ ہے، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، اپنا ایمان برباد کرتے۔ آسان سی چیز اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی، اس کو ہم نہیں کرتے۔ اس میں ثواب بھی ہے، حفاظت بھی ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی بھی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر جو ہے جھک مارتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ تباہ و برباد رہتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دنیا بھر کی پریشان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کو یاد کرنے والا دنیا کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے، فارغ البال ہوتا ہے، البال ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی کامیاب رہے۔ اور اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا انزلت علی آیات ویل لمن قرأها ولم يتدبر
کہ رات مجھے میرے اوپر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو قرآن پڑھے، ان آیات سے گزر ہو، یہ آیتیں اس کے سامنے آئے، ان کی تلاوت کرے، لیکن ان آیات پہ غور و فکر نہ کرے۔ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے ایک ایک حرفوں پہ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اب سورہ فاتحہ زندگی بھر پڑھتے ہیں، فرض نماز میں پڑھتے ہیں، سنت نماز میں پڑھتے ہیں، نفلی نماز میں پڑھتے ہیں، دن کی نماز میں پڑھتے ہیں، رات کی نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ رب العالمین ہم تیری بات کہتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر ہم کسی کے پاس نہیں جائیں، کسی کو نہیں پکاریں گے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، پکارنا عبادت کا ہے، ہم اللہ کو پکاریں گے یا رب یا اللہ اللہم، ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ دعاؤں میں ثابت ہے، ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کسی بزرگ کو نہیں پکاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، حالانکہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء اور رسول، کسی بھی ایک بھی حدیث میں نہیں ہے کہ مشکلات میں پریشانیوں میں مجھ کو پکار، آپ سے بڑھ کے کسی کا درجہ نہیں ہے، کسی کا ایک بھی حدیث میں نہیں ہے۔